ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر شیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى لأولی الالباب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دعائیں، وظائف، پھر انبیاء کی دعائیں۔ انبیاء نے جن الفاظ میں ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا قرآن میں، وہ چیزیں قابل ذکر ہیں۔ آپ اندازہ کریں گے کہ کتنی معنی اور جامع دعا ہے، الفاظ کتنے۔ ہم دعا پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ جب بے وطن ہو گئے، مسافر ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گھر بار کوئی نہیں ہے، کوئی آسرا سہارا نہیں ہے، حیران ہوتا ہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دعا کی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ میرے حصے میں، میری قسمت میں جو تو نے لکھا ہوا ہے، جتنا میں آج اس کا محتاج ہوں نا، اتنا اس سے پہلے کبھی محتاج نہیں ہوا تھا۔ مقصود یہ تھا، کھانا بھی چاہیے، گھر چاہیے، چھت چاہیے، امن چاہیے۔ تو بس اللہ پاک نے کہا جی کہ بس یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کی دعا سن لی، سہارا بھی دے دیا، آسرا بھی دے دیا، گھر بھی دے دی۔ اور خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ وہ آگ لینے جائے اور پیغمبر ہی مل جائے۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، اللہ پاک نے نبوت عطا کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص ہیں، آپ پہ بھی اللہ نہ کرے وقت آتا ہے، ہم پہ بھی وقت آتا ہے، بندہ بیمار ہو گیا، لاچار ہو گیا، بیماری نے گھر کر لیا، اور نقاہت ہے، کمزوری ہے، درد ہے، کرب ہے، بے خوابی ہے، بدخوابی، سو نہیں رہا بندہ۔ تو ایسے بندے میں ایسے طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک ہمارے سارے مسائل کا چٹکی میں حل پیش کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری دستگیری کرتا ہے قرآن پاک۔ تو ایسے موقع پر آپ دیکھیں کہ آدمی ہے اور اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، قوم قبیلہ ہے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، مال و دولت ہے، مویشی ہیں، ہر قسم کے چوپائے ان کے پاس موجود ہیں۔ ایک ایک کر کے سب کچھ چھن جاتا ہے، مال مویشی ختم، مکان گر گیا، بچے مر گئے، بچے چھوڑ گئے، دنیا چھوڑ گئی، بیماری لگی، وہ کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک ایسی بیماری لگی کہ پھنسیاں دانے سے نکلے ان کے، لاچار ہو گئے، بالکل بے آسرا ہو گئے۔ اور یہ ایسا موقع تھا کہ گاؤں والوں نے بھی کہا جی کہ ہم انہیں برداشت زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے، گاؤں والوں نے بھی باہر نکال دیا۔ اور اب یوں کہیں کہ صحرا میں ان کا بسیرا تھا، سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ایک وفادار بیوی کے علاوہ۔ تو جب انہیں سٹ لگی، دعا نکلتی ہے جب آدمی کو سٹ لگے، تو دعا لگنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بندے پہ جب وہ اس کو اب یوں کہیں کہ اندر سے نکلے دعا۔ اب کہتے ہیں نا دعاؤں کا ایک موقع ہوتا ہے، دعائیں حالات، واقعات اور مواقعات۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں آپ دعا کریں اللہ قبول کرتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ہیں بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے آپ کی، دعا کریں۔ آپ یوں کہیں کہ روضہ رسول پہ آپ کی نظر نگاہ پڑتی ہے، آپ دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے دیکھیں تو صحیح جی، اور پھر دیکھیں فرشتے کس طرح آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جب یہ حضور نے فرمایا اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جی، فرائض کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب بارش برس رہی ہوتی ہے، اب پہلی کنیاں جب آ رہی ہوتی ہیں، بارش آ رہی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بارش کے قطرے گرنے شروع ہوئے، اللہ کے رسول نے قمیض مبارک اتاری، خلط اتاری اور بیٹھ گئے جی،
کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا یہ بارش ابھی ابھی میرے اللہ سے ہو کر آئی ہے. میں نے کہا اللہ کی رحمت کو جذب کر لوں، ہضم کر لوں اپنے اندر جی. تو کچھ مواقع ہوتے ہیں، کچھ حالات. حضور نے فرمایا مسافر سے دعا لو، مریض سے. اب دیکھیں مریض سے آپ دعا لو وہ کیا مطلب ہے؟ مریض جس کو پھینٹا لگ گیا ہے، وہ آپ یوں کہیں کہ آزمائش کی بھٹی میں دھل کے وہ کندھن بن کے سامنے آ گیا ہے، تو آپ اس سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. تو یہ پھر اس وقت میں حضرت ایوب علیہ السلام نام و نسب ان کا موجود ہے. قرآن پاک میں تذکرہ ہے، مفسرین نے جو کچھ بھی لیا ہے ایوب علیہ السلام کی زندگی کے لیے، وہ ہمیں جو ملتا ہے توریت میں سفر ایوب کے نام سے ایک الگ سے ایک باب چیپٹر ہے، انہی سے لے کر ہمارے مفسرین نے بھی لیا ہے. تو آج ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے دعا کیا مانگی تھی اس دعا کا ترجمہ اور پھر اس کو وظیفہ بنا لیں گے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کریں، آپ تذکرہ کریں، آپ بیان کریں ہمارے بندے ایوب کا، ذکر کریں آپ ان کا. اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے اللہ کو آواز دی کہ انی مسنی الشیطان بنصب، اللہ شیطان نے مجھے دکھ دیا ہے، شیطان مجھے مسلسل دکھ دے رہا ہے، وعذاب، اور مجھے بڑی کڑھن ہو رہی ہے. اب یہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کیا کہ ایک تو یہ کہ میرا سب کچھ چھن گیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرا رب راضی ہو جائے، مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن وسوسے ڈالتا ہے میرے دل میں شیطان جی، یہ بھی تیرے ساتھ ہو گیا، تیرے ساتھ یہ بھی ہو گیا، تو یہ بھی کر دیا، تو نے یہ بھی ہو گیا. میرے دل میں مسلسل ایک عذاب کی کیفیت ہے. اب یہاں تو انہوں نے یہ کہا، وہاں جو دعا ہے وہ بھی سورہ. اب یہ یاد رکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 4 موقعوں پہ آیا ہے. سورہ النساء میں آیا، سورہ انعام میں اور انبیاء کا ذکر کے ساتھ ان کا بھی ذکر آیا، اور سورہ الانبیاء میں ان کا تذکرہ ہے. 2 آیتیں وہاں ملتی ہیں ان کا تذکرہ، اور یہاں 3 آیتیں ہیں جو میں نے اب آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ہم چونکہ دعا وہ وہاں ہے جو انہوں نے مانگی تھی، وہ بھی ہم انشاءاللہ دہرائیں گے، اس کا مطلب بھی دکھانے گے. اذ نادى ربہ، جب رب کو آواز دی کہ رب انی مسنی الشیطان، شیطان نے مسلسل مجھے مس کر رہا ہے. شیطان کیا کرتا ہوتا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ مس تو کر، وسوسے ڈالنا، وسوسے ڈالنا. فوسوس لہم الشیطان، وہ آتا ہے سورہ اعراف میں کہ شیطان نے جو اپنا سب سے بڑا جال پھینکا تھا حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام میں، وہ وسوسوں کا جال تھا. آپ بھی کہتے ہیں مجھے خیالات آتے ہیں، رات کو مسلسل خیالات آتے ہیں، اور مطلب یہ کہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں بندے کو، پھر وہ بندہ نیند بھی چاٹ ہو جاتی ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے ان دونوں کے جا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ کیوں روکا ہے رب نے تمہیں اس درخت سے، کیا حکمت ہوگی، کیا وجہ ہو. جب وجہ تلاش کریں گے تو ظاہر بات ہے بندہ پھر وجہ کرتے کرتے اس نے کہا یہ پہلا دانہ ہے، آپ اس کو تو کھائیں نا، میں اگلی بات بعد میں کروں گا. وسوسے ڈالے. وسوسے کئی طرح کے خیالات آتے ہیں. پہلے خیالات سے ہی بات شروع ہوتی ہے نا جی، سوچ سے، فکر سے ہی بات آگے شروع ہوتی ہے. اگلا قدم شیطان نے یہ کیا کہ ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے جو روکا ہے تو ایویں نہیں روکیا، وہ اس لیے روکا ہے تاکہ تمہیں کہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، یا تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں رب نے اس سے منع کیا ہے. وسوسے آئے، یہ دوسرا دانہ جال پھینک دیا. تیسرا قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے پرایا نہیں ہوں، مجھے آپ سے ہمدردی ہے آپ کے ساتھ. یہ پھر یہ کہ میں خیر خواہ بن کے وَقَاسَمَهُمَا، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں گی. اب آپ دیکھ لیں کتنے ہتھ کنڈے ہو گئے، ہیلے ہتھ کنڈے ہی ہیں نا یہ. اور پھر یہ لیکن کام شروع کہاں سے ہوا تھا؟ فوسوس لہم الشیطان، اور وہ ہم نے آخر میں پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس. حضور فرماتے ہیں کہ بندہ وسوسے آتے ہیں، خیالات آتا ہے، مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے زمین، اللہ کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا پھر یہ بھی خیال آئے گا تمہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی اس فکر کو روک دو یہیں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس سے باز آ جاؤ. یہ وسوسے آتے ہیں.
تو شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اس نے پہلا کام یہ کیا کہ یہ آیا ارکض برجلک، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انہیں بیماری میں ڈال دیا، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیوی ایک ساتھ دے رہی ہے. اور اب وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث پاک ہے کہ گھر والی ان کو چھوڑ کے آئی ہے، باہر لے کے گئی ہے، جس طرح لوگ جاتے ہیں پہلے رفع حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے تھے، بیوی باہر ان کو لے کے گئی ہے، وہاں ان کو ایک جگہ پر رکھا ہے، آپ پیچھے آ گئی ہے. وہاں ان کی وہ جو میں نے سٹ کہہ رہا ہوں نا، جیسے سٹ لگی ہے، ضرب لگی ہے، ضرب شدید، وہاں جا کے ان پہ وہ ضرب لگی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 دوست تھے ان کے، وہ بھی کبھی کبھی آتے تھے. بلکہ اگر آپ میں نے کہا سفر نامہ ایوب اگر پڑھیں توریت میں، تو ان کے 2 3 4 دوست تھے جو کبھی کبھی آتے تھے، ان کو نصیحت بھی کرتے تھے آگے. جی یہ 2 بندے ان کو ملنے کے لیے دوست آ رہے تھے. ایک دوست نے کہا یہ ایوب جو اتنے دنوں سے پھنسا ہوا ہے، اس کی دنیا وہ دولت سب کچھ تباہ ہو گئی ہے، دنمن ایویں نہیں، کوئی اس سے بات ہوئی ہوگی، کوئی اس سے قصور ہوا ہے تو تب یہ کام ہوا ہے نا. انہوں نے کہا میں بتاؤں گا، ابھی جب ملیں گے بات بتاؤں گا. انہوں نے آ کر بتا بھی دیا. جی یار ہم رستے میں سوچتے آ رہے تھے تو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بات تو ہے نا اگر ایسا ہوا ہے. رو پڑے. کہا اللہ میاں تیری نافرمانی تو دور کی بات ہے، تیری نافرمانی کو تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے تو یہ کام کیا، 2 بندے اگر لڑ رہے ہیں درمیان میں اللہ کو لے آئیں، اللہ کی قسم اٹھا لی ہے، اللہ کا واسطہ دے دیا ہے، میں نے وہ سارا نقصان تاوان اپنی جیب سے پورا کیا ہے. تیرے نام کی لاج رکھتے ہوئے، تیرے نام کی حیا رکھتے ہوئے میں تیری نافرمانی کا کس طرح سوچ سکتا ہوں. رو پڑے کہ لوگ میرے لیے یہ بھی سوچ رہے ہیں، ایک تو شیطان بھی یہ کر رہا ہے، میرے اپنے دوست میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو وہاں وہ گئے ہیں رفع حاجت کے لیے. تو قرآن کہتا ہے ارکض برجلک، جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے، تو وہاں پھر تنہائی تھی، خلوت تھی، اندر سے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جی تو قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے. جی دل سے بات جو نکلے تو وہاں دعا مانگی. دعا کیا تھی؟ اللہ پاک نے کہا پہلے یہ کرو. اچھا وہ دعا وہاں لکھی ہوئی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میں سورہ انبیاء میں نکالتا ہوں، وہاں وہ ہم دیکھیں گے، وہ تذکرہ وہاں بھی ہے. یہ دعا مانگی اور اللہ پاک نے کہا ارکض برجلک، آپ اپنے پاؤں کو ماریے زمین پر، ایڑی ماریے، آپ زمین پہ ایڑی ماریے. ایڑی ماری. ھذا مغتسل بارد و شراب. واو تفصیلیہ بھی ہو سکتی ہے، واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے. عاطفہ کا مطلب اگر ہوگا تو یہ ہوگا کہ 2 چشمے جاری ہو گئے. جی اللہ نے کہا یہ چشمہ ہے، گرم سونا پانی ہے، آپ اس میں نہائیں اور یہ آپ کے پینے کے لیے ہے. یہ جب آپ نہائیں گے تو سطح خیراں آپ شفا مل جائے گی، یہ آپ پئیں گے تو اللہ پاک آپ کے بھی ٹھیک کر دے گا. تو آپ یہ پاؤں ماریے. ھذا مغتسل، مغتسل، یہ چشمہ تیرا مغتسل بن گیا، یہاں آپ غسل فرمائیں. اور بارد یہ ٹھنڈا پانی ہے، وشراب پھر پینے کے لیے الگ سے چشمہ، یا پھر یہ کہ وہ یہ کہ چشمہ تھا. دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اب اللہ پاک کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، پھر ہم نے کیا کام کیا کہ وہ جو اس کے اہلیہ گھر والے سارے اجڑ پجڑ گئے تھے، سارا بستہ ہستہ چمن جو تھا وہ سارا ویران ہو گیا تھا. وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے پھر جب واپس دینے پہ آتے ہیں ہم نے اس کو دیا. أَهْلَهُ گھر والے، نوکر چاکر، وہ سب کچھ دے دیا. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے کیا لیا، کہہ رہا تھا ابھی تجھے دوہرا کر کے واپس دیں گے، دگنا واپس دیں گے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان پہلے والوں کے ساتھ اسی کی 2 چند جسے اردو میں کہتے ہیں، جی اسے دوہرا کر کے ہم نے اسے واپس دیا. رحمتم منا، یہ ہمارا خصوصی فضل تھا. وذکریٰ لأولی الالباب، سمجھداروں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. آپ دیکھ لیں ایک بندہ جہاں صحت ہے، تندرستی ہے، توانائی ہے، وسائل ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ ایک بھی نہیں ہے. بندہ سوچتا ہے نا، کسی کو قصر سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، وہ جدھر چاہے ادھر کر دے. جو اللہ کے اختیار میں ہے، کبھی وہ دیتا ہے، کبھی لیتا ہے، دے کے آزماتا ہے، کبھی تھوڑے پہ راضی رکھتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے. اور اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
کسی کو اتنا بے حساب دیتا ہے کہ اس کے پاس وہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ذِكْرَ. پھر یہ بات میں یہاں آتا ہوں. سورہ انبیاء میں جو ان کا تذکرہ آیا کہ وزکریا وایوب اذ نادى ربہ. ایوب علیہ السلام کو دیکھو کہ جب انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا انی مسینی الضر. اللہ میں بیماری آ گئی ہے. بیماری صرف دکھ ہی نہیں ہوتا, درد بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, نکاہت اور کمزوری بھی ہوتی ہے, بڑی بے چینی اور پریشانی بھی ہوتی ہے. بیماری تو بیماری ہے. مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے دکھ پہنچ گیا ہے, مجھے بیماری کی انتہا پہنچ گئی ہے. آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں پھوڑے پھنسیاں آگے تھے. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا, یہ کچھ عرصہ پہلے سے علماء میں یہ بات چل نکلی ہے کہ کیا یہ بات کہنی چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پھوڑے پڑ گئے تھے, جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. یہ بات کہتے ہیں انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے, یہ بے ادبی میں آتا ہے, یہ نہ ہو سکتا ہے, نہ کہنا چاہیے. حالانکہ حدیث میں جو باتیں آتی ہیں, کوئی بات تو تھی نا جی, بستی والوں نے نکال دیا, سب کچھ رب نے لے لیا. اور پھر سب سے بڑی بات, سفرنامہ ایوب جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں تفصیل سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب اگر پھوڑے ہو سکتے ہیں, پھنسی ہو سکتی ہے. اب آپ علیہ السلام, آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام منگل کے دن, جمعرات کے دن آپ پچھنے لگواتے تھے. پچھنے بھی کہتے ہیں, سنگیاں لگوانے بھی کہتے ہیں. سنگیاں بھی آپ نے لگوائی ہیں. حجامہ جسے آپ کہتے ہیں, حجامہ نئی شکل آ گئی ہے تو کیوں لگاتے ہیں یہ جی؟ آپ فسد خون کروانا, اسے فارسی عربی میں کہتے ہیں جی, فسد خون کرانا. طبیب کہتے ہیں کہ آپ کا خون جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے, اس کو آپ اور جدھر مرضی بھی لے جائیں, یہ ہو گیا ہے. اس کے لیے آپ کو کئی طریقے ہیں. آپ کا یہ خون نکلے گا, نیا خون پیدا ہوگا تو آپ میں توانائی واپس آ جائے گی. پنجاب میں یہ جونکیں ہوتی ہیں, جونک جسے کہتے ہیں پانی کے اندر جی, جانوروں میں بھی, وہ بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں, وہ لگاتے ہیں, وہ خون چوس لیتی ہیں. 2-4 لگاؤ, وہ صحیح, وہ تو وہ کہتے ہیں خون صاف ہو جاتا ہے. اگر یہ کام ہو سکتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس پر, تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ہو سکتا. تو ایک ایسی چیز نہیں ہے. اور یہ چیز تو ہے, بیماری تھی, بیماری ایسی تھی کہ بستی والوں نے نکال دیا تھا, بیماری ایسی تھی کہ اپنے بھی چھوڑ گئے تھے. تو کچھ تو تھا نا جی, اس میں بے ادبی والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات چلتی ہے. دعا کیا مانگی تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میں جو کہہ رہا تھا, آپ الفاظ پہ غور کریں. اللہ مجھے تکلیف ہے, اللہ مجھے مصیبت ہے. اگلی گل کرو, معاملہ کیا ہے, اگلی بات نہیں کی ہے. وانت ارحم الراحمین. دنیا میں جتنے بھی رحم کرنے والے, فضل کرنے والے مہربان ہیں, ان سب مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان تو ہے. تو ارحم الراحمین ہے. تو میں بیمار ہو گیا ہوں. اب اگلی بات دیکھیں, کتنا اس میں آپ دو کہیں کشش ہے, کھچ ہے اس دعا میں. اللہ میں ہوں بیمار, تو ہے ارحم الراحمین. تو اگلی بات تو جانتا ہے. اس کو ادب کہہ لیں, اس کو سلیقہ کہہ لیں. میں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بتایا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر. اللہ جو میرے حصے میں خیر لکھی ہوئی ہے نا, تو انی فقیر, ابھی اس کا محتاج ہوں. بعد میں مجھے ملے تو کب کیا فائدہ اس کا. ابھی در بدر ہوں, بے گھر ہوں, آسرا نہیں ہے, کوئی کھانا نہیں ہے. بلکہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جی بھوک, روٹی مانگوں اللہ سے. پھر میں نے کہا جی بھی مانگوں گا, شام کو پھر مانگوں گا. تو اللہ نے کہا میں سمجھ گیا ہوں, تجھے کیا چاہیے. روٹی پکانے والی کہہ رہے ہو نا, روٹی بھی دوں گا, روٹی پکانے والی بھی کا بندوبست بھی ہو گیا ہے جی. اور یہ سوچ رہے تھے, قرآن پاک میں کہتے ہیں فجاءت احداہما, وہ جو 2